آواز آ رہی ہے؟ سر نہیں آواز نہیں آ رہی. ہیلو. ہاں اب صحیح، اب صحیح، اب صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب کہ آپ لوگ سب ماشاء اللہ اس سردی کے موسم میں بھی وقت کے اوپر آ گئے اور میں آپ لوگوں کو بڑا مشکور ہوں کہ بہت ٹائم لی، اور حافظ صاحب بھی ماشاء اللہ تشریف لائیں. میں کہوں گا کہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں. حافظ صاحب اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمارے میزبان بھی ہیں اور اس شہر کے خدمتگار بھی ہیں. نصر اللہ رندھاوا صاحب امیر جماعت اسلامی اسلام آباد اور شاہد شمسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے دیگر ساتھی بھی موجود ہیں. میں سب سے پہلے اسلام آباد کے تمام دوستوں کا اور شہریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کل شدید ترین گرمی میں بہت زبردست قسم کا احتجاج یہاں اسلام آباد میں ہوا. بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، اور کراچی جس کے مینڈیٹ پہ شب خون مارا گیا اور وہاں بدترین دھاندلی کر کے الیکشن کا اغوا کیا گیا اور ایک قبضہ میئر وہاں منتخب کروا دیا گیا زبردستی، اس پر زبردست احتجاج اسلام آباد میں ہوا ہے. اور یہ اس بات کی نوید ہے کہ اہل کراچی کی پشت پر اب پورا ملک کھڑا ہو رہا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ کراچی شہر محض ایک شہر نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی نمائندگی یہ شہر کرتا ہے. اور اس شہر کی جیسی بھی معیشت ہے، بدترین حالات میں بھی، کرپشن میں بھی، لوٹ مار کے باوجود اس وقت بھی کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. ٹیکس میں بھی سب سے زیادہ ہے، ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے، اور کراچی پورٹ سٹی ہے. اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور جماعت اسلامی پاکستان محترم امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کراچی کے الیکشن کو محض ایک الیکشن کی دھاندلی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ بنایا ہے. اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اگر کراچی جیسے شہر میں بالکل کھلے عام اس طرح سے دھاندلی کی جائے گی اور انسانوں کو لاپتہ کر کے، اغوا کر کے یا خرید و فروخت کر کے جو بھی طریقہ اختیار کیا انہیں وہاں الیکشن کے پروسیس میں آنے سے ہی روک دیا جائے گا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ملک بھر میں الیکشن کیا ہوگا. کراچی کے میئر کا الیکشن ظاہر ہے کہ ایک جھلک ہے، ایک ٹریلر ہے اس پوری فلم کا کہ جو پاکستان میں چلنے والی ہے. تو اگر آج اس کے آگے بند نہیں باندھا گیا، آج کراچی کے لوگوں کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کیا گیا، تو پھر پورے پاکستان میں یہی سب کچھ ہوگا. اس لیے کل الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب ایک بہت بڑا احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ تحریک پورے ملک میں انشاءاللہ پھیلے گی، اور سب سوال کریں گے کہ یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ کیسے پڑا ہے، یہ کراچی شہر پر کیوں اس طرح قبضہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی جس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کراچی میں، جس کے ووٹوں کی تعداد جو کل ڈالے گئے ووٹوں کا یوں سمجھ لے کہ 20% بھی نہیں بنتی، اور جماعت اسلامی جو سب سے زیادہ اس نے ووٹ لیے، سب سے زیادہ سیٹیں لیں، سب سے زیادہ وارڈ اس نے جیتے، منتخب نمائندے بھی سب سے زیادہ ہیں، اس جماعت اسلامی کو اور پھر اس کے ساتھ جب پاکستان تحریک انصاف نے الائنس کیا تو پھر جو کونسل تھی اس کے وہاں بھی نمائندگی ہماری بڑھ گئی. تو وہ کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا کہ جس میں لوگوں کو باہر سے آ کر ووٹ ڈالنے تھے، بلکہ وہ نمبرز طے شدہ تھے. 193 تھے اور اس کے مقابلے میں 173 تھے. ایک سیٹ کا مسئلہ کورٹ میں تھا، لہٰذا وہ ودہیلڈ ہو گیا تھا رزلٹ. تو 192 ہمارے تھے، 173 پی ڈی ایم کے تھے، یعنی پیپلز پارٹی جمع نون لیگ جمع جے یو آئی. لیکن 31 بندوں کو آنے سے روکا گیا. اب جس وجہ سے بھی روکا گیا، ان کو خریدا گیا تو ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے، وہ بھی خلاف ضابطہ، خلاف قانون، خلاف آئین، جمہوریت پہ شب خون ہے. اور اگر انہیں لاپتہ کیا، ان کو جبراً روکا گیا تو یہ اور بدترین بات ہے. لہٰذا یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا. ہم نے ان کو خطوط لکھے اور انہوں نے اس کے جواب میں اب جا کر چند خط ان کے ملے ہیں جس میں ایک صرف کام کیا تھا. انہوں نے الیکشن کمیشن کے ایک ڈائریکٹر صاحب نے چیف سیکرٹری کو لکھا تھا کہ سب کی حاضری کو یقینی بنایا جائے.
ظاہر ہے کہ چیف سیکرٹری نے یہ کام نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر ایکشن نہیں لیا بلکہ الیکشن کے پروسیس کو آگے بڑھا دیا. ہم نے انڈر پروٹیسٹ حصہ لیا اور میں نے اس نتیجے پر اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ یہ ایبسنس آف 31 ممبرز یہ جو موجود ہے اس کی موجودگی میں یہ رزلٹ ظاہر ہے کہ انڈر پروٹیسٹ رزلٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو کیس موجود ہے وہ ترمیم انہوں نے غلط طریقے سے جو کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنا واضح اور آبویس کیس ہے کہ اس میں یہ قانون قلعدم ہوگا، اور جو انہوں نے اپنی پسند کے میئر بنائے ہیں ظاہر ہے ان کو جانا پڑے گا. اسی طرح سے 31 انسانوں کا نہ آنا، یہ جمہوریت کے اوپر جو نام پر جو تماشا ہوا ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنی پیٹیشن جمع کرا دی ہے. اب اگر انہوں نے اس پر رسپانس نہیں دیا تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس قبضے کو برقرار نہیں رکھنے دیں گے. اور امیر جماعت محترم نے جو بالکل ٹھیک بات کہی کہ یہ میئر پیپلز پارٹی کے لیے گلے کا کانٹا بنے گا، نہ نگل سکیں گے نہ اگل سکیں گے، اور بالآخر ان کو شکست کھانی پڑے گی. ان کو جو ہے وہ عوام کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں اب وہ لوگ نہیں ہیں جن کی یہ بولی لگا لیتے ہیں، جن کو جو کرپشن کے پیسوں سے خرید لیتے ہیں. ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا جانتی ہے. اور یہ مینڈیٹ صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے. آپ یہ دیکھیں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت لگاتار ہے، اس کے علاوہ بھی وہ حکومت کرتے رہیں. اس لگاتار 15 سال کی حکومت میں نہ کراچی کا کوئی ایک بڑا منصوبہ پانی کا بنا، نہ سیوریج کا بنا، نہ ماس ٹرانزٹ کا کام ہوا، نہ سرکولر ریلوے بنی، نہ جو ہے وہ سڑکوں کا پراپر کام ہوا. کہ الیکٹرک مافیا کو انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کے حساب کتاب چلتے ہیں. کوئی ایک چیز بتائیں جو اہل کراچی کو جس سے فائدہ ہوا ہو. تعلیم کا نظام تباہ کر دیا، برباد کر دیا. میں تو اپیل کرتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں اسلام آباد کے تمام صحافیوں کو، تمام میڈیا کے دوستوں کو، دانشور حضرات کو کہ وہ آئیں اور کراچی کا وزٹ کریں، اس کی گلی کوچوں میں جائیں اور دیکھیں اس پارٹی نے اس شہر کا کیا حال کر دیا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل مل کر. اور تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں جا کر، حاضری نہیں ہوتی وہاں پر. اپوائنٹمنٹس ان کے جو ہو رہے ہیں، جو لوگ جن کی مدت پوری ہو جاتی ہے جن پرنسپلز کی، ان پرنسپل کو جو ہے وہ ریٹائر جب وہ ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ نئے اپوائنٹمنٹ کیے جائیں یا جو اپ گریڈ کیا جائے ٹیچرز کو، ان ویکینسیز پر وہ اپنی مرضی کے جعلی لوگوں کو انٹیریئر سے لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر ویکینسی جو ہوتی ہے اپنی مرضی کی فل کر دیتے ہیں. اور اس طرح مسلسل تھانوں میں بھی یہی ہوتا ہے. یہی عمل جو ہے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، یہی عمل صحت کے جتنے شعبے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے. کراچی کے لوگوں پر روزگار کے دروازے بند کر دیے انہوں نے. کراچی کے نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے. 47,000 اپوائنٹمنٹ کی انہوں نے ٹیچرز کی. IBA سکھر کے نام پر وہ ٹیسٹ لیا، آپ میڈیا کے سامنے آ گیا ان لوگوں کی اہلیت کہ جو وہاں ٹیسٹ پاس کیا جنہوں نے. سب کرپشن کا دھندا ہے، سب لوٹ مار کا دھندا ہے. اور اس بنیاد پر اس پاکستان کے معاشی ہب کو، معاشی کیپٹل کو، اگر معاشی کیپٹل کوئی ہے تو وہ کراچی ہے، اس کو چلا رہے ہیں اور بدترین صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم میثاق معیشت کر لیں. یہ میثاق معیشت نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے ان کو حساب کرپشن دینا پڑے گا، لوٹ مار کا حساب دینا پڑے گا. کائی کی معیشت تو تم لوگوں نے تباہ کی ہے. کہتے ہیں کہ شرجیل میمن تو ایک مڈل کلاس غریب آدمی ہے جن کو پارٹی نے یہ مقام دیا ہے. اس غریب آدمی کے ایک گھر کے ایک ٹینک سے 2 ارب روپے نکل جاتے ہیں. یہ میثاق معیشت ہے ان کا. تو زرداری صاحب کے بلاول ہاؤس سے اور وہ سارے ہاؤسز اور وہ ساری زمینیں جن پہ قبضہ ہوا ہے، اس سے اگر ڈالر برآمد ہونا شروع ہو جائیں تو کسی میثاق کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے احتساب کی ضرورت ہے، ان سارے لوگوں کے احتساب کی جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے. سسٹم کے نام سے کراچی میں دھندے چل رہے ہیں. جو ڈیولپر اور بلڈرز ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، غریب لوگوں کو بیچاروں کو ہانک کر لاتے ہیں، ان کو زمینوں پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں، ان کے نام پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا کر یہ پہلے پیسے پکڑتے ہیں یا پھر اپنا کوئی پسندیدہ بلڈر کھڑا کر دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی عدالت سے انصاف نہیں ملتا لوگوں کو. اگر کہیں پر جا کر ڈیل ہوتی ہے تو وہ بلاول ہاؤس ہوتا ہے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوتا ہے.
اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھائیں ان لوگوں کو جو ڈوم کی نیٹ ورک اور آرائی نیٹ ورک چلا رہے ہیں. یہ ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر یہ جو پچھلے سال تو ایڈمنسٹریٹر یہی مرتضیٰ وہاب تھے نا, کروڑوں روپے کا دھندا ہوا ہے صرف ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر کراچی میں ان کی ایڈمنسٹریٹرشپ میں. کریں احتساب, پتہ چل جائے گا کون کتنا شریف اور نیک ہے. تو صرف چہرہ دکھا کر تو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. پورا اس کرپشن کی دلدل میں اس پورے صوبہ سندھ کو انہوں نے ڈال کے رکھا ہوا ہے. کیسے معیشت بہتر ہوگی ہماری؟ وہ شہر جو سندھ کا کیپٹل ہے اور وہ شہر جو پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے, جب اس میں صنعتیں لگانے کے لیے 25 قسم کے محکموں میں رشوت دینی پڑے, اور وہاں پر کوئی اب جتنے بھی صنعت کار ہیں وہ کراچی سے اپنی انڈسٹری کو شفٹ کرتے ہیں, اس کی سوچ رہے ہیں. اسی طرح سے وہ بیرون ملک اپنا پیسہ لے جانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہاں قدم قدم پر رکاوٹ ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ کراچی کو ڈیولپ کریں گے. 15 سال میں بیڑا غرق کرنے والے مزید کراچی کو ہڑپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ قبضہ کیا ہے. یہ الیکشن نہیں ہے, تماشا ہے. اور یہی الیکشن کمیشن ہے جو ان کو پشت پناہی ہے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہ کام کر رہی ہے. اگر الیکشن کمیشن اسی طرح کے الیکشن کروائے گا تو پاکستان میں کیا تماشا لگے گا؟ کیا ہمارا حق رائے دہی ہے؟ کیا جمہوریت ہے؟ کیا مذاق ہے؟ اس لیے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا پرامن طریقے سے. پرامن مزاحمت اس کا واحد حل ہے. لکھیں اور بولیں. ہم نہیں چاہتے کہ کیوس کریٹ ہو یہاں, ہم نہیں چاہتے جلاؤ گھراؤ, ہم نہیں چاہتے اس کے نام پر کوئی اپنے مذموم مقاصد پورے کرے, اور ہم نہیں چاہتے کہ تنصیبات کے اوپر حملے ہوں. لیکن ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ عوام اپنے حق کے لیے نکل کر کھڑے ہوں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کا ثبوت دیں اور یہ بتائیں کہ جھوٹ جھوٹ ہے, فراڈ ہے اور قبضہ ہے. اس لیے پیپلز پارٹی اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. افسوس کی بات ہے, وہی پیپلز پارٹی ہے 70 والی روش دہرا رہی ہے. ایوب خان کے زمانے سے محترمہ فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہروا دیا. اس وقت کے ماسٹر مائنڈ بھی انہی کے بانی چیئرمین تھے, جو اس وقت کنونشنل لیگ کے سیکرٹری تھے اور ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. سن 70 کا الیکشن ہوا اور 71 میں ملک ٹوٹ گیا. اس کے بے شمار اسباب ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اس ٹوٹنے میں اس وقت یحییٰ خان کا بہت بڑا کردار تھا, لیکن دوسرا تیسرا کردار تھا تو وہ بھٹو کا اور پھر مجیب کا تھا. اور ان لوگوں نے پہلے اسباب پیدا کرتے ہیں, محرومیاں پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو حق سے محروم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی مرضی کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں. اور جب الیکشن میں صورتحال واضح ہو گئی تھی اور مینڈیٹ بھی سامنے آ گیا تھا اور 160 سے زیادہ سیٹیں عوامی لیگ جیت گئی تھی اور 80 کے قریب سیٹیں 82 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں, تو ملک تو ایک تھا. لیکن ان ظالموں نے کبھی مشرقی پاکستان کو اپنے ملک کا حصہ نہیں سمجھا تھا, اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں تھا, اور انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی بڑی جمہوری جماعت, اپنے آپ کو وفاق کی علامت کہنے والی پارٹی, اس وفاق کی علامت نے پاکستان کے آدھے حصے میں اپنا ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا تھا. کیا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے بندہ ہی نہیں کھڑا کیا تھا؟ اور جب مینڈیٹ وہاں آ گیا تو بجائے اس کے کہ ڈائلاگ کا عمل ہوتا, اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم ڈھاکہ میں جا کر اسمبلی کا اجلاس کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ بزرگ موجود ہیں, یہ ایک ایک چیز کے گواہ ہیں, یہ تو خود وہاں پر رہ چکے ہیں مشرقی پاکستان میں, اور یہ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے مینڈیٹ کی توہین کی, عوام کے مینڈیٹ. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کنڈکٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے اقتدار کی خاطر ملک توڑ دیں اور ملک توڑنے والے لوگوں میں سر فہرست ہو کر سامنے آ جائیں. بلوچستان کے لوگوں کا انہوں نے مینڈیٹ کھایا. انہوں نے سن 77 میں الیکشن کروائے اور اس الیکشن میں بدترین دھاندلی کی, اور اس کے خلاف پھر پورے ملک میں تحریک چلی اور پھر مارشل لا آ گیا. کیا نتیجہ نکلا؟ ملک کے لیے کیا ہوا؟ پھر کہاں کی جمہوریت رہ گئی؟ پھر اسی طرح آپ تماشا دیکھیں, ہر سینٹ کے انتخاب پہ خرید و فروخت. 8 بندے ہیں کے پی کے, 8 تھے 6 تھے, اور 2 سیٹیں لے لی سینٹ کی. بھئی یہ فارمولا اور سائنس ہمیں بتائیں نا, یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں 8 بندوں پہ 2 سینٹ کی نشستیں ملتی ہوں جبکہ 14 پہ 1 آ رہی تھی؟ تو یہ سائنس ہے میثاق معیشت کی. ان کا میثاق معیشت وہ بریف کیس ہوتا ہے جس کو لے کر اپنے وزراء کو لے کر کبھی بلوچستان بھیجتے ہیں, کبھی کے پی کے بھیجتے ہیں.
اور اس بریف کیس کے ذریعے سے پاکستان کی جمہوریت کو یرغمال بناتے ہیں. اس میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں زرداری صاحب. تو تماشا لگا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بڑے کامیاب سیاستدان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سیاست کو کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانی، فراڈ، دھوکہ، اس کا نام سیاست رکھا ہے. سیاست تو ایک بہت معتبر چیز ہے. سیاست تو عوام سے ڈائیلاگ ہے. سیاست تو عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا اور اس کی تدبیر کرنا ہے. سیاست تو وہ کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. اس کو انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار اور گالی اور نفرت اور دشمنی اور لوگوں کا حق مارنا اور قبضہ کرنا، اس کا نام سیاست رکھا ہے. اور اس فن میں جب یہ ماہر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پھر آپ ان سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں اس بات سے؟ ہم نے الحمدللہ انہی حالات میں، اسی بدترین نظام میں شہر کراچی میں لوگوں کو بیدار کیا. پورے ملک کا سینیریو آپ دیکھیں اور شہر کراچی کے حالات کو دیکھتے، ہم نے انہی حالات میں رہتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. سب سے زیادہ ووٹ دیے لوگوں نے، سب سے زیادہ سیٹیں دی تھیں، انہوں نے چھینی ہیں. لیکن انہی حالات میں الحمدللہ ہم نے 87 سیٹوں کا دفاع بھی کیا ہے. اور یہ اسٹرگل ہماری جاری ہے. جو 14 سیٹیں ہماری قبضہ کی ہیں انہوں نے، انشاءاللہ ایک ایک سیٹ کا ہم دفاع کریں گے. قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس محاذ پہ لڑائی جاری ہے. گیو اپ نہیں کریں گے. معذرت خواہ رویہ نہیں ہے کہ ان کے آگے جھک جائیں، ان کی خیرات حاصل کر لیں. کیوں خیرات لیں؟ ہم عوام کا حق ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے. ہم عوام کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے. ہاں بات کریں گے تو بات بھی کریں گے، لیکن اصول پر کریں گے، 2 نمبری پہ نہیں کریں گے. قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اور آ کر کہتے ہیں کہ ڈپٹی میئر بن جاؤ، ہم بھکاری ہیں تو تم سے خیرات لیں گے. ہم نے عوام سے ووٹ لیا ہے، ہمیں عوام نے پسند کیا ہے. تمہاری اس پرفارمنس کی وجہ سے جو تم نے دی ہے، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ ہماری پرفارمنس کراچی میں اتنی اچھی ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. نمبرز بھی نہیں دیکھتے. یعنی اتنی سب کچھ دھاندلی کے باوجود بھی 3 لاکھ پہ بھی نہیں پہنچ سکے، جبکہ مقابلے میں جماعت اسلامی کے 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ تھے. آخری رات تک، صبح تک کنفیوز کر کے رکھا ان لوگوں نے. الیکشن سے 4 دفعہ ملتوی کیا. اگر یہ کنفیوژن نہیں ہوتا تو یہ ووٹ بھی ان کے خلاف بے تحاشا پڑنے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ لوگوں نے ووٹ ڈالے. تو ان ووٹوں کا احترام جمہوریت ہوتی ہے نا، مینڈیٹ کا احترام جمہوریت ہوتی ہے. اس کو سیاست کہنا چاہیے. مینڈیٹ پہ ڈاکہ تو سیاست نہیں ہوتی. تو ڈاکے کو ڈاکہ کہا جائے گا اور ڈاکہ مارنے والے کو ڈاکو کہا جائے گا. مینڈیٹ کے چور کو چوری کہا جائے گا، اس کی چوری کو، اور چوری کرنے والے کو چور کہا جائے گا. تو اس لیے ہم یہ مزاحمت کر رہے ہیں. عوامی سطح پہ بھی پورا ملک پش پر کھڑا ہوا ہے الحمدللہ، اور عدالت میں بھی ہمارا کیس موجود ہے، وہ قانون کی ترمیم کے حوالے سے بھی اور اپنی یونین کونسلوں کے حوالے سے بھی. اور اب یہ جو کچھ جمہوریت کے نام پر اور الیکشن کے نام پر تماشا ہوا ہے میئر کے، اس کی بھی پٹیشن موجود ہے، مزاحمت بھی موجود ہے. البتہ میں ایک بات اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. 9 ٹاؤن ایسے ہیں کراچی میں جو جماعت اسلامی کے پاس جیتی ہے. جماعت اسلامی 13 جیتے تھے، 4 کھا گئے. یہ اس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں. تو ان 9 میں انشاءاللہ ہم پرفارم کریں گے، ہم شہریوں کی خدمت کریں گے، اور اس راستے میں ہم کوئی رکاوٹ قبول نہیں کریں گے. اگر یہ قبضہ میئر صاحب یا ان کی ٹیم ان ٹاؤنز میں ہمارے حق سے محروم کرے گی، ہماری 87 یونین کمیٹیوں میں ہمیں حق سے محروم کریں گے اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں دیں گے، تو یہ چین سے بیٹھ نہیں سکیں گے. تو طریقہ یہی ہے، شرافت کے ساتھ یہ ہمیں کام کرنے دیں اور ہم پرفارم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم پرفارم ہی کرتے آئے ہیں، نعمت اللہ خان صاحب ہوں یا عبدالستار افغانی ہوں. اسی لیے تو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. تو ہم اپنے علاقے، ہم ڈیولپمنٹ کے دشمن نہیں ہو سکتے کبھی بھی، لیکن کرپشن کے دشمن ہیں. ان ڈیولپمنٹ کے نام پر 14 ارب روپے خود اعلان کیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے کہ پیچ ورک پہ استعمال ہوئے ہیں. کہاں ہیں وہ 14 ارب روپے؟ آتے کے ساتھ ہی پہلا کام یہ کیا ہے کہ 1 ارب روپے کلک سے مزید انہوں نے تیزی سے فارورڈ کروائے ہیں. اور جال سازی دیکھیے آپ کہ 15 تاریخ کو میئر کا الیکشن ہے، کونسل وجود میں آ چکی ہے،
اور 14 جون کو انہوں نے بیک ڈیٹ میں ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے بجٹ پاس کرا دیا. یہ ہے آپ کا میثاق جمہوریت اور یہ ہے آپ کا میثاق معیشت. جال سازی سے پورا نظام چلا رہے ہیں, جعلی قسم کا مینڈیٹ لے کر آئے ہوئے ہیں اور بن ایسے رہے جیسے پتہ نہیں کیا کر دیں گے پاکستان کو. انہی لوگوں کے ہاتھ میں یہ پاکستان 75 سال سے ہے اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تو ان لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہے, عوام بیدار ہوں, ان سے جان چھڑائیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے جماعت اسلامی کے اس موقف کو اہمیت دی ہے. میڈیا کے دوستوں نے حالات کا درست تجزیہ کیا ہے, اگرچہ کہ انہوں نے اس محاذ پہ بھی کراچی کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو استعمال کیا اور 4.25 ارب روپے تو صرف الیکٹرانک میڈیا میں لگائے ہیں 5 مہینے میں. جون کا حساب نہیں ہے اس میں شامل. تو اب آپ آ جائیے کہ پھر اس کے بعد جو الگ سے کیش میں دے رہے ہیں وہ الگ ہے. اس کے باوجود بھی الحمدللہ بعض امیر لوگوں نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے. تو بھائی یہ ہر جگہ نہیں چلتا پیسہ. یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو مزید ہڑپ مت کرو اور غلط جگہ استعمال نہ کرو. عوام کی ڈیولپمنٹ پہ لگاؤ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ میڈیا خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ خود ایک قبیح عمل ہے اور خود میڈیا کے دوستوں کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. جماعت اسلامی نے سوچا بھی ہے اور عمل بھی کیا ہے. جماعت اسلامی نے پورا الیکشن کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں اس کو بنایا بھی ہے اور جمع بھی کرایا ہے. بدقسمتی سے کوئی اور پارٹی اس میں ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتی. آپ کو یاد ہوگا یہ 2013 کی بات ہے جب الیکشن کمیشن میں سب پارٹیوں کو بلایا گیا تھا اور وہاں پر تجاویز لی گئی تھی, تو ہم نے متناسب نمائندگی کا ایک ماڈل بنا کر یہ دیا تھا وہاں پر. بدقسمتی سے کسی ایک پارٹی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. اگر متناسب موجود ہو, جاگیرداری نظام ختم ہو, وڈیرہ شاہی سسٹم ختم ہو اور اس میں جو لوگوں کو یرغمال بنا کر الیکٹریبل دولت کے ذریعے سے انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی قدغن لگے تو یہ ہوگا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ خلاؤں میں کام نہیں ہوتا, کام تو برسر زمین کرنا ہوتا ہے. جو نظام چل رہا ہوتا ہے اسی میں رہتے ہوئے اس نظام کی تبدیلی کی بات کرنی ہوتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے پاس کیا آپشن ہے اس کے علاوہ, یا عوام کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان کے عوام کے پاس کیا یہ آپشن ہے کہ وہ بندوق اٹھائے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ تباہی ہے. کیا پاکستان کے عوام کے پاس یہ آپشن ہے کہ گھر بیٹھ جائیں اور کھلی چھوٹ دے دیں ان لوگوں کو کہ جو چاہیں یہ گدھوں کی طرح سے نوچ کے کھا جائیں؟ پاکستان کے عوام کے پاس یہ آپشن ہے کہ مایوس ہو جائیں اور اپنے بچوں سے کہیں کہ باہر چلے جاؤ؟ کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں؟ اور جس طرح سے باہر جاتے ہیں آپ دیکھیں, ڈوب گئے سارے کے سارے بیچارے, ہے کوئی پوچھنے والا؟ اور جو نوجوان ہے اس کو اتنا مایوس کر دیا گیا ہے. اس وقت پورے پاکستان کی صورتحال یہی چل رہی ہے. ہر نوجوان یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا, سنائی دیتا ہے کہ ہمیں ملک سے باہر جانا ہے. کسی کے ملک سے باہر جانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط سوچ ہے, لیکن پاکستان سے مایوس ہو کر اگر کوئی باہر جا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی اپرچونٹی یہاں پر نہیں, اور اسپیشلی میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں, آپ جائیں اور سروے تو کریں, کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے کراچی کے رہنے والوں کے لیے. کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والوں کے لیے کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بدترین پیپلز پارٹی جو بات کر رہی ہے نا, ہم نے کراچی کو فتح کیا, اسی طرح فتح کرتے ہیں جو کے ایم سی کے, یعنی کے ایم سی اور ڈی ایم سیز جو اپ ٹاؤن بن گئے, ان کے جتنے افسر ہیں ان افسروں میں سے ترقی پا کر کوئی بھی کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ نہیں بن سکتا. کراچی کا رہنے والا کوئی کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والا ہیڈ نہیں بن سکتا. کیا مذاق ہے یہ؟ انہوں نے وہ اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے صوبائی, اس صوبائی سسٹم سے لوگوں کو لا کر اوپر سے مسلط کر رہے ہیں. جو اس سسٹم کے چلے ہوئے لوگ ان کے لیے یہ کوئی ہے جو پوچھنے والا ہو؟ اس طرح سے یہ گورن کریں گے. تو اس نظام کے خلاف اگر کوئی علاج ہے تو وہ پرامن مزاحمت کا ہے, اور اس نظام میں رہتے ہوئے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک زبردست قسم کی سیاسی تحریک ہے, اور وہ صرف جماعت اسلامی چلا سکتی ہے. اس لیے کہ جمہوریت کی بات اور کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے جماعت اسلامی کے. دیکھیں, مرتضیٰ وہاب صاحب چونکہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے
تو وہ پرفارمنس تو آپ کے سب کے سامنے ہے. کروڑوں روپے سے نالوں کی صفائی کا کام, برساتی نالوں کی صفائی کا کام پچھلی مرتبہ بھی کاغذوں میں ہوا تھا, یہی ایڈمنسٹریٹر تھے نا, یہی میئر بنا دیے گئے. تو پھر کیا ہوا تھا آپ نے سب نے تماشا دیکھا تھا پچھلی مرتبہ. جب نالے صاف نہیں کرتے اور سیوریج کا پانی اور کچرا اس میں ہوتا ہے تو وہ پانی سب نکل کے سڑکوں پہ آتا ہے, سڑکیں ٹوٹتی ہیں. سیوریج کا نظام درست نہیں ہے, 15 سال میں S3 تک تو بنایا نہیں انہوں نے. تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو جو پیچ ورک تو ویسے بھی انہوں نے غیر معیاری کیا تھا, تو سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. پھر یہ سڑکوں کے پیچ ورک پہ مزید پیسے کھا جاتے ہیں. تو یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کے زمانے میں ہی ہوا ہے نا, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. تو اب یہ کیا سوائے اس کے کہ نمائشی اقدامات, ادھر جانا ادھر جانا, اس شاخ سے اس شاخ, اس شاخ سے اس شاخ, اس سے کام تھوڑی ہوتا ہے. کہتے ہیں کام بہت ہو رہا ہے, بھئی شاخوں پہ چڑھنے سے تو کام تھوڑی ہوتا ہے. کام کرنے سے کام ہوتا ہے, کرپشن چھوڑنے سے کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن کا دھندا چلتا رہے تو کرپشن ختم تو نہیں ہوگی. اس لیے کوئی توقع تو ان سے سوائے چند نمائشی اقدامات کے نہیں ہیں. ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے اور اب ہم اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. ہم ایک ایک ڈپارٹمنٹ پر نظر رکھیں گے, جو کرپشن ہوگی وہ قوم کے سامنے لے کر آئیں گے, اور جو ہوئی ہے اس کو بھی سامنے لائیں گے, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے دودھ کے دلے ہوئے لوگ ہیں جن کو مسلط کر دیا گیا ہے. جہاں تک جماعت اسلامی کا کام, الحمدللہ ہمارا خدمت کا کام جاری ہے. ہم دعوت و تربیت کا کام بھی کرتے ہیں, خدمت کا کام بھی کرتے ہیں, آلائشیں اٹھانے کا کام جہاں جہاں ہمارے ٹاؤنز اور UCs ہیں ہم پورا کام کریں گے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا. ویسے بھی ابھی تک ہر جگہ پہ چارج نہیں دے رہے. حال یہ ہے کہ 2.5 سال بعد الیکشن ہوا, اور الیکشن کے اس پورے پروسیس میں بھی سال بھر گزر گیا. اس پورے عرصے میں انہوں نے اب تک یہی طے نہیں کیا تھا کہ کون سی UC کا دفتر کون سا ہوگا اور کون سے ٹاؤن کا دفتر کون سا ہوگا. یہ تو ان کی مینجمنٹ ہے, وزیر بلدیات تو انہی کے ہیں, نظام تو انہی کا ہے. اور ابھی بھی انہوں نے ٹرانزٹری آفیسر مقرر کیے ہیں. جو یہ کیا تماشا ہے. بہرحال ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور ڈیولپمنٹ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, لیکن کرپشن میں رکاوٹ ڈالیں گے, لوٹ مار میں رکاوٹ ڈالیں گے. کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا جو موٹر وہ لاوارث نظر آ رہا تھا, اس کو ایک شیلٹر ملا آپ کی اس مزاحمت اور آپ کی جمہوری عمل سے. تو یہ جو آپ نے, میں رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ان کے ووٹرس کی اور ان کے کارکنوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ کو شیلٹر ملا جماعت اسلامی کا ان لاوارث اور ووٹرس کو, تو یہ کیا یہ جو تعاون ہے یا یہ مدد ہے یہ ملک بھر میں جماعت اسلامی ان کو فراہم کر سکتے ہیں؟ ہر پولیٹیکل ورکر, ہر سیاسی کارکن اور کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, ایون پیپلز پارٹی کا بھی اگر کوئی سیاسی کارکن اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ ان کی پارٹی سے ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا اور وہ حق پر ہوگا اور وہ جائز ہوگا, تو جماعت اسلامی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اصولی بات تو یہ ہے, اور یہ بات ہم نے کر کے دکھائی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی, یہ آج کی نہیں, آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. 90 کی دہائی میں جب MQM پہ آپریشن ہوا تو اس آپریشن میں بھی سارے تو مجرم نہیں پکڑے جا رہے تھے. ظاہر ہے جب آپریشن ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ایسے گرفتار ہو جاتے تھے جو MQM سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے, رکھنے والے بھی تھے جو مجرم نہیں تھے, جنہوں نے غلط کام نہیں کیا تھا. تو وہ MQM جس کے ہاتھوں ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے, پٹ رہے تھے, تو جماعت اسلامی کا یہ حوصلہ تھا کہ اس نے اس آپریشن کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی تھی, ان جو معصوم لوگ تھے ان کی پروٹیکشن کی تھی, ان کو تھانوں سے نجات دلوائی تھی. اور اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی کا ہو, اس کی اوپینین ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے, اور سمپیتائزر کسی بھی جماعت کا ہو, عوام ہوتے ہیں, تو وہ عوام کی حیثیت میں, ہم پاکستان کے شہری کی حیثیت میں ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو اگر PTI کے یہ سارے لوگ جو کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہیں, دیکھیں حملہ کرنے والے تو چند تھے نا, اکسانے والے بھی چند ہیں نا, سہولت کاری کرنے والے بھی چند ہیں, ان کو ایکسس دینے والے بھی چند ہیں. سب کی تحقیق کرو, سب کو کیفر کردار تک پہنچاؤ, پرزور مطالبہ کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کی آڑ میں جمہوریت کو اغوا کر لو, الیکشن کو یرغمال بنا لو, عوام کا راستہ روک دو, جمہوری عمل کو پامال کر دو, یہ تو نہیں قبول کیا جا سکتا. تو جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت ہے, تو ہم حق اور سچ کی بات کریں گے. تنصیبات پہ حملے کی پرزور مذمت کریں گے, کی ہے ان کے لیے ہم بات کریں گے کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیں. اور پھر یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا مسئلہ نہیں ہے.
لوگوں کا اپنا اختیار ہے, ہم کوئی بندوق کی نال پہ تو لوگوں سے ووٹ نہیں لیں گے. لوگوں کا اپنا اختیار ہے, وہ جس کو چاہیں پسند کریں, لیکن ہم شعور تو پیدا کریں گے نا لوگوں میں کہ کون سی پارٹی تمہارے لیے آواز اٹھاتی ہے, برے وقت میں تمہارا ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اس پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت موجود ہے, اس پارٹی میں اپنا ایک دیانتداری کا کلچر موجود ہے, ڈیلیور کرنے کی صلاحیت موجود ہے. میں تو پورے ملک کے عوام سے کہتا ہوں کہ اس دیانتدار قیادت میں کے سائے تلے آئیں, انشاءاللہ اس ملک کے دل در دور ہو جائیں گے. شہر کراچی میں بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں. یہ سر آپ سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو کرپشن اور لوٹ مار کی سیاست کرتی ہے ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف میں کس نظریے سے متاثر ہو کر آپ ان کے ساتھ اتحاد کی, حالانکہ جماعت اسلامی کی پالیسی پر تنقید کرتی ہے. دوسرا سر, آپ کی مزاحمت کا ایک دن تک محدودی سے کرنے کی شکل آپ نے کیوں کی تھی, حالانکہ دھرنا سیاست تو آپ نے متعارف کروائی ہے. اچھا, جو آپ کی بات ہے نا, دیکھیں پیپلز پارٹی کی سارے عمل کے باوجود, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زمین پہ ہی ہم کام کرتے ہیں, تو جب سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بات پھر بھی کرتے ہیں نا. پیپلز پارٹی کا کوئی فرد ہمارے دفتر میں آتا ہے تو ہم بات چیت تو کرتے ہیں نا. ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے, نہ ہمیں مرتضیٰ وہاب سے کوئی پرابلم ہے, نہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی یو سی کے چیئرمین سے کوئی پرابلم ہے. ہمیں پرابلم ان کے عمل سے ہے, اور اس پورے عمل سے سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے. تو جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت ہے, گفت و شنید ہے, ایشوز کے اوپر, کامن ایشوز کے اوپر اگر کوئی موقف کبھی لینا ہوتا ہے تو اس کی بات ہے, تو یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا, میں نے جو بات کی وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک طرف وہ آپ کے اوپر قبضہ کریں اور دوسری طرف ہم ان سے خیرات میں کچھ چیزیں حاصل کر لیں. تو ہم نے وہ کام نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل احتجاج ہوا ہے, تو یہ تو ہمارے اسٹیپس ہیں, یہ تحریک تو اب شروع ہو چکی ہے. اب کیا معلوم کہ کب یہ تحریک دھرنا تحریک میں تبدیل ہو اور یہ تحریک کب لانگ مارچز میں تبدیل ہو. ابھی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کراچی میں عید کے بعد انشاءاللہ یا تو ہم کوئی بڑا ملین مارچ کریں گے کراچی کے مینڈیٹ کی بحالی کے لیے, یا بڑا جلسہ عام کریں گے. رابطہ عوام مہم تو ہماری شروع ہو گئی ہے, چین سے ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو.